5 طاق راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں, 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے, اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں, جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا, یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے, ہماری اٹریکشن چاہیے, ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل, تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا, ہم تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے, قارعہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا, 83 years and 4 months, اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا, 150 سال نہیں کہا, 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی. سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے, بڑے جاندار بھی تھے, بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے, اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا, اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ ہے, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا, اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا, اب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کتنی عبادت کی, کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے, 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے, ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے.
مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا۔ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو۔ یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں۔ ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے، تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے، تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے، اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے، اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا۔ بندہ کہے یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں، ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا، ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے،
یہ عبادتوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے. نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے. آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں. اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے. بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا. بقرعید میں ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن. مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے اے سی والے بیزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے گیزر والے. ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے. وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو، یار سیزن کے دن ہے. گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا. دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے. تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، ہیں یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں. بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے. وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا. اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا رمضان ٹورنامنٹ. معاذ اللہ آپ جری دیکھیں لوگ. اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے. حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر. اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے. تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے. یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری. سوچیے رمضان کیا ہے. خدا کے واسطے روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے. ہم کرتے ہیں نا دعا. آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. ادھر سے آفر ہے اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے. ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں. پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہے. کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے. وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی. جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک نے آمین فرمایا تھا. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہووں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے. یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے،
صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ اکرام. کیا انداز تھا صحابہ اکرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئی. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے ہیں. پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا. کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا. یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے. ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں. آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں. ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے. اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے، تو سبحان اللہ نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا. ہائے ہائے، مصطفیٰ کریم کے دل اقدس پر ملال گزرے، رنج گزرے. یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. That is 1000 month لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. اب آؤ اور آسان کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی. نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا. یہ بھی فرما دیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دس از دا گولڈن چانس. اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے. مور دین 84 ایئرز، 84 سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے. تو آپ کانشیس ہو جائیں، تیار ہو جائیں. آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مت جانا، یہ فوکس کر لیں. سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا؟ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے. جو اعتکاف کرتا ہے نا اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے. تو جہاں جہاں ہو سکے اعتکاف کریں. دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتکاف کروائے جا رہے ہیں. تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو، جس سے بن سکے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتکاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی، بہت ساری باتیں مزید سیکھ جائیں گے. اعتکاف نہیں کر سکتے تو پھر آج میرا ایک مشورہ لے لیجیے. یہ 5 طاق راتیں طاق میں رکھیں، ٹارگٹ میں رکھیں، مس نہیں ہونی چاہیے. کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ عادت تو سارے سال کی بنا لیں، اللہ توفیق دے. سارا سال ہی عشاء اور فجر سے جماعت سے پڑھ لیا کرو، ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر یہ باجماعت آپ نے پڑھنی ہے. ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح ادا کریں. اچھا پھر ذکر و اذکار کی بھی کوئی ٹارگٹ لے لیں، کیونکہ فضول کام تو کرنا نہیں ہے. 1200 بار درود پاک پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، اللہ اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں. اس کے بعد آپ کم از کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 5 طاق راتوں میں تلاوت قرآن بھی کرنی ہے. سورہ ملک پڑھ لیں. اور پھر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ
पांचों रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत, 100 रुपए कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 10,000, 1,00,000, जो अल्लाह ने आपको नवाजे, 5 एनवेलप बना लें कि मैंने ये पांचों रातों में अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, व्हाटएवर। लेकिन होगा क्या कि अगर इन 5 रातों में जो रात भी शब कदर हुई ना, ये जितनी वैरायटी वाले इंशाअल्लाह आपने सवाब के काम किए होंगे, हर काम अल्लाह की रहमत से 1000 महीनों से ज्यादा की फजीलत हासिल कर लेगा। टारगेट करो। लोग सीजन का जब ख्याल रखते हैं, आप ख्याल रखो ना, एक जबरदस्त सीजन आ रहा है, आया हुआ है रमजान, और आखिरी ताक रातों को और आप फोकस कर लें। और फिर आखिरी बात देखें, रमजान में माशाल्लाह मस्जिदें भी भरी हुई हैं, नमाजी भी हैं। रमजान के बाद क्या हमारे ऊपर रमजान में ही नमाज फर्ज है? क्या हम रमजान में ही अल्लाह के बंदे हैं? एक्चुअली पता है होता क्या है, समझो बात। रमजान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फाइनल फाइट के लिए। शैतान बंद कर दिया, एनिमी बंद है, दुश्मन बंद है, ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोजा रख ले, तगड़े हो जाए, तकवे में मजबूत हो जाए। अब शैतान आए तो मुकाबला कर सकें। नजर ये आता है कि लगता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, पहले दिन ही मुकाबले में हार जाते हैं। अरे भाई कुछ दिन तो बाकी रखते, चांद रात भी मस्जिदें खाली, मगरिब में मस्जिद भरी हुई है, ईशा से पहले अगर इमाम साहब ऐलान कर दें कि चांद नजर आ गया तो ईशा पे भी नहीं आते। यार जरा सही बताओ, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना हम अल्लाह के बंदे थे, अब जब तू आजाद हो गया हमने तेरी माननी है। ये बताओ कैसा कैसा मैसेज है। आप तो शैतान को गोया ये कहें अमल के जरिए कि ऐ शैतान, हम रमजान में भी रहमान अज़्ज़ वजल के बंदे थे, रमजान के बाद भी अल्लाह की बात मानेंगे, तेरी नहीं। तो इस बार हमने बदलना नहीं है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये क्यों नहीं होता है? रीजन ढूंढते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वजह क्या है? यार हर बार तौबा करते हैं, 27वीं शरीफ को रो रो के तौबा करते हैं, कई लोग तो एहतिकाफ करते हैं, फिर क्या होता है कि यार ये ईद के दिन में गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद नजर ही नहीं आते। इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी बड़ी वजह हमारी सोहबतें हैं, हमारी कंपनीज हैं, हमारे दोस्त हैं। हमने दोस्त वो बनाए हैं कि जैसे ही चांद नजर आता है दोस्त घर पे आ जाता है, चलो भाई चांद रात हो गई, मार्केट चलते हैं, फिल्म सिनेमा की टिकट भी तो बुक करनी है ना, ड्रामा भी तो देखने जाना है, घूमना फिरना भी तो है, अरे यार नमाज पढ़नी, अरे भाई क्या हो गया, पूरा महीना तो पढ़ ली नमाज, अब क्या करना है? ऐसे दोस्तों में रहोगे तो क्या? दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त है आपका और मेरा ऐसा जिसको देखकर खुदा याद आए? हमने तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, उल्टे काम याद आते हैं। ना करें। अगर ये सोच लिया है ना कि अब रमजान में नेक बना हूं और सारा साल नेक बनना है, वी हैव टू चेंज अवर कंपनीज। हमें अपनी सोहबतों को देखना होगा। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लाखों नौजवान चेहरे पे दाढ़ी सजाए, सर पर इमामा सजाए, आपको कहां से नजर आ रहे हैं? बदले ना। मैं तो आपको उस हॉस्पिटल का पता बता रहा हूं, उस शिफा खाने का पता बता रहा हूं। आप भी कभी कभी कहते हैं सही डॉक्टर बताओ जिससे इलाज सही होता हो। आपने कोई प्रैक्टिस की है तो बताना, मुझे भी ऑपरेशन कराना है। मैं तो आपको शिफा खाने का एड्रेस बता रहा हूं कि जहां कईयों को इलाज हो चुका है, कई माशाल्लाह नेक बन चुके हैं। आइए आप भी शामिल हो जाएं, हम सब मिलकर सुन्नतों पर अमल करेंगे तो दावत इस्लामी वालों से, नेक लोगों से दोस्ती कर लें ताकि नमाजों की पाबंदी रहे, इज्तिमा की पाबंदी रहे, मदनी काफिलों में जाते रहें तो इंशाअल्लाह ये गुनाहों वाली आदतें खत्म हो जाएंगी और हम पक्के नमाजी बन जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी रमजान की बरकतें भी अता फरमाए, लैलतुल कद्र की बरकतें भी अता फरमाए और रमजान के बाद भी हमें इबादतों में मसरूफ रहना नसीब फरमाए। रमजान में खूब सखावत कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, गरीबों की ईद अच्छी कीजिए, उनके दस्तरखान वसी कर दीजिए, अल्लाह आपको नवाजेगा। अपनी ज़कात पूरी दीजिए, अपनी अतियात दिल खोल कर दीजिए। ज़कात देते वक्त, अतियात देते वक्त सबसे पहले ख्याल अपने गरीब रिश्तेदारों का रखिए। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि आशिकाने रसूल की अजीम शान तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है, इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि अपने डोनेशन में, अपने अतियात में, अपने फितरे में दावत इस्लामी का भी बड़ा हिस्सा रखें ताकि दीन का ये काम आगे बढ़ता रहे। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।